جو بھی آپ کھا رہے ہیں، آپ ڈائٹ لے رہے ہیں، اس کے کیا اصول ہونے چاہیے جو ہم سب کو پتہ ہو؟ ایک سمپل سا پرنسپل ہے، اس کو اگر ہم اپنے ساتھ باندھ لیں اور ساتھ لے کے چلیں تو آئی تھنک کہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں. تو یہ جو ڈفرینٹ ڈائٹ پلانز ہیں، کوئی کیٹو فالو کر رہا ہے، کوئی ویگن قسم کی ڈائٹ فالو کر رہا ہے، کوئی انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کی مختلف شکلیں ہیں ان کو اڈاپٹ کر رہا ہے، ایک عام انسان جو ہے اس کے پروز اینڈ کونس کو کیسے وے کرے؟ جن لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ وہ انجیکشنز لگا سکتے ہیں اور پھر یہ کہ یا گولیاں یہ ویٹ لاس میڈیکیشنز لے کے جو ان کا دل کرتا ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے. آپ جن کا وزن بڑھا ہوا ہے اس کو کم کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں، لیکن ہمارے جیسے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سوسائٹی میں جن کا ویٹ گین نہیں ہوتا، اور ہر کوئی ہمیں بھی کہتا رہتا ہے کہ تم اتنی سوکھی ہوئی ہو، تمہارا وزن ٹھیک نہیں ہے. یہ جو انڈر ویٹ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے مین کازز کیا کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم اپنی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں. اس میں ایک چیلنج ہوتا ہے ہر دن یہ سوچنا کہ وزن بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے. اور جب بھی ہم کچھ کھانے لگتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کا ہمارے جسم پہ کیا اثر ہوگا. اس کی وجہ سے ہم کبھی خوش بھی ہو رہے ہیں، کبھی پریشان بھی ہو رہے ہیں. جتنا ہم فوڈی ہوتے جا رہے ہیں، کھانا کھاتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم اپنے ویٹ کے لیے اور ہیلتھ کے لیے کنسرن بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ کنسرن ہر گھر میں نظر آتا ہے، سوسائٹی میں نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر بھی اسی کنسرن کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، جو بھی مرضی بیماری ہو. لیکن ڈاکٹر بھی ایک جملہ بول رہے ہوتے ہیں کہ اپنے وزن کو مینیج کریں، اور مریض بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام جو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے. اکثر اوقات لوگ گوگل کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی ہمسائی سے، جاننے والے سے، کہ تم نے کیسے وزن کم کیا، اور جو طریقے وہ بتاتے ہیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آج ہم بات کریں گے اسی ٹاپک پہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نیلوفر ہمایوں جو کہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اوبیسٹی اسپیشلسٹ ہیں اور سرٹیفائڈ لائف سٹائل فزیشین بھی ہیں. کیونکہ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس میں ہم نے یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو وزن ہے اس کو ہیلدی طریقے سے کیسے مینٹین کیا جائے، اور اس میں مختلف جو یا پروسیجرز ہیں یا ادویات ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ کیسے اس کو دیکھا جائے. اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر وزن نہیں بڑھ رہا تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر نیلوفر، آپ کے ساتھ میرے پہلے بھی کچھ پوڈ کاسٹ ہوئے ہیں جس میں ہم نے کچھ بیسکس پہ بھی بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ویٹ مینجمنٹ بھی کی ہے. تھوڑا سا میں یہی جاننا چاہوں گی کچھ اور چیزیں، کچھ اور ڈائمینشنز، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہم جتنی بھی بات کریں وہ کم ہوئے. اگر ہم بات کریں ہیلدی ڈائٹنگ، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ڈائٹنگ ایز ڈائٹنگ، لیکن یہ کہ جو بھی آپ کھا رہے ہیں، آپ ڈائٹ لے رہے ہیں، اس کے کیا اصول ہونے چاہیے جو ہم سب کو پتہ ہوں؟ پہلے تو شکریہ بہت بہت آپ کے انٹروڈکشن کا اور یہ سیشنز کرنے کا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ٹاپک ایک ایسا ایک وسیع ٹاپک ہے کہ جس پہ جتنی بات کی جائے وہ کم ہے. کیونکہ جب ویٹ کی بات ہوتی ہے تو کھانے کی بات ہوتی ہے، اور کھانا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر کوئی انسان رہ نہیں سکتا. بالکل. تو اس میں جیسے میں نے ان دا پاسٹ پہلے بھی بہت سی اس بارے میں بات کی کہ آپ اچھی عادتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جو آپ کھا رہے ہیں، یعنی کہ کوالٹی آف فوڈ وہ اچھی ہونی چاہیے، اور پھر کوانٹٹی آف فوڈ، یعنی کہ جتنی جو مقدار آپ کھا رہے ہیں کھانے کی وہ کتنی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. یعنی کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم ہیلدی کھا رہے ہوتے ہیں لیکن کوانٹٹی بہت زیادہ ہم کھا لیتے ہیں، کیلوریز بہت زیادہ کنزیوم کر لیتے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے. یا اگر ہم کم کھا رہے ہیں تو ہم جو ہے اس میں جنک فوڈ کھا لیتے ہیں، پروسیس فوڈ کھا لیتے ہیں، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری جو باڈی ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اور جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہمیں کس قسم کا کھانا جو ہے وہ کھانا ضروری ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ حلال کھاؤ اور ساتھ پاکیزہ کھانا کھاؤ، طیب کھاؤ.
تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. تو ان کو یہ ایک سمپل سا پرنسپل ہے, اس کو اگر ہم اپنے ساتھ باندھ لیں اور ساتھ لے کے چلیں تو آئی تھنک کہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں. بالکل حل ہو جائیں گے. جینیٹکس کا کیا رول ہے؟ جیسے اکثر ہم کہتے ہیں کہ کیا کریں, مطلب ہمارے خاندان میں ماشاءاللہ سب کا جسم بھرا بھرا ہے اور اس کی وجہ سے میرا بھی ایسا ہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ تو کنڈیشنز ایسی ہیں کہ ہیریڈٹری ہیں, یعنی کہ جس میں یعنی کہ جینیٹک میوٹیشنز کی وجہ سے فیملیز میں آ رہی ہیں, لیکن اس میں یہ کہ موٹاپے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے جو ہیں فیچرز ہوتے ہیں, اور اس میں پھر یہ کہ باقاعدہ آپ کو اپنا ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے, ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے. لیکن کچھ جو خاندان ہیں ان میں یہ موٹاپا جو ہے صرف ایک بیہیویئر کی وجہ سے, زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا, جیسے اگر آپ ہائی کیلری فوڈ کھا رہے ہیں, تلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں, پروسیس فوڈ کھا رہے ہیں, اور وہ ایک آپ کی ایک زندگی کا حصہ بن گیا ہے, اور ہر گھر میں جو ہے یا ہر جو فرد ہے اس خاندان کا وہ وہی چیز کھا رہا ہے, تو موٹاپا تو ظاہر ہے پھر ماں باپ میں بھی ہوگا, بچوں میں بھی ہوگا, اور پھر اگلی نسلیں ہیں ان میں بھی جائے گا. تو اس کو جو ہے آپ جینیٹکس نہیں کہیں گے, اس کو پھر آپ بیہیویئر ریلیٹڈ جسے کہتے ہیں نا وزن کی پرابلم, وہ کہیں گے. جیسے ہم غصے کے بارے میں بھی کہتے ہیں نا, کیونکہ خاندان میں ہے اور اس کو مینیج نہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. اور جو لائف سٹائل ہوتا ہے اس کا بھی اس کا مطلب ہے کہ رول ہوگا امپورٹنٹ. لائف سٹائل کا ڈیفینیٹلی رول ہے. تو ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں جینیٹکس, اور ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایپی جینیٹکس. تو جینز اگر بعض دفعہ ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی طرح کی جو ہے ہم نے چیز کھائی, ہمارے رشتہ داروں نے بھی کھائی, لیکن ایک انسان میں جو ہے وہ وزن ایک دم سے بڑھ گیا, اور دوسرا انسان جس نے کھائی ہے, شخص جس نے کھائی ہے, اس میں اس طرح سے وزن نہیں بڑھا. تو اس سچویشن میں ہم کہتے ہیں کہ یس, ایک انسان میں وہ جین تھی اوبیسٹی کی یا ویٹ کی, اور جسٹ بیکاز آپ نے وہ ایک خاص قسم کا کھانا کھایا تو اس نے اس جین کو آن کر دیا. تو اس کو ہم ایپی جینیٹک کہتے ہیں, کہ آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جس میں اسٹریس زیادہ ہے, جس میں آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے, جس میں آپ سو صحیح نہیں رہے ہیں, آپ کے جو ہیں اور ڈفرینٹ سوشل انٹریکشنز آپ کی لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں, تو ایک اسٹریسڈ انوائرمنٹ ہے, اور آن ٹاپ آف دیٹ آپ میں وہ جین بھی ہے موٹاپا کی. تو اس ایسے انسان میں وزن کا بڑھنا جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کی ڈائٹس بھی موجود ہیں, اور بہت وہ اسٹرکچرڈ انہوں نے کی ہوئی ہیں کہ جی یہ لیں, جیسے ہوتا ہے نا شادی کا سیزن ہے, یہ والی ڈائٹ فالو کر لو, یہ پلان لے لو, یہ خاص کوئی ٹی ہے وہ پی لو, اور یہ چیز کھا لو, اور دیکھنا کہ چند دنوں میں تمہارا وزن جو ہے 10 kg جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا. اور لوگ کرتے ہیں, اور لوگ بتاتے بھی ہیں کہ ہاں جی ہم نے کیا تھا بڑا کریش پروگرام اور A1 ہم ٹھیک ہو گئے, لیکن سسٹینیبلٹی نہیں ہوتی اس میں. تو اگر آپ اس طرح کے جو ڈائٹ پلانس کو ہیں, اگر ہم اس کو کمپیئر کریں سسٹینیبل ڈائٹ سے, کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے کہ میں نے ابھی ایک یہ ڈائٹ پلان فالو کرنا ہے, وزن گرا تو پھر میں نے حلوہ بھی کھانا ہے, پراٹھے بھی کھانے ہیں, نہاری بھی لینی ہے, اور میں نے براؤنی بھی کھانی ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں فار لائف میں نے دیکھنا ہے کہ میں صحیح کھاتی جاؤں. تو سسٹینیبل ڈائٹ کیا ہوگی, اور اس کے مقابلے میں یہ جو ڈائٹس ہیں اس کو آپ کیسے دیکھیں گی؟ جی, یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ سوال پوچھا, اور اس میں یہی ہے کہ جب ہم اپنا وزن جو ہے اس کو کم کرنے پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں, تو سب سے پہلی جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ڈائٹ کریں, اور اس کا نام بھی اتنا ایک خوفناک ہو جاتا ہے کہ ایک اپنے آپ کو ہم بہت مزریبل کر دیتے ہیں, کہ ہم بہت سی لمیٹیشنز ریسٹرکشنز جو ہیں وہ لگا دیتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں کھانی اور فلاں چیز نہیں کھانی. تو جو سائنس اور جو ریسرچ ہے وہ بتاتی ہے وہ یہ کہ آپ کسی بھی ڈائٹ کو فالو کریں, وہ آپ کو ریزلٹس ملیں گے, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے کر رہے ہیں. لیکن اصل جو چیز وہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کتنے عرصے تک اس ڈائٹ کو کر سکتے ہیں, اور کتنے عرصے تک اس کو لے کے چل سکتے ہیں, اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ کتنے عرصے تک آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کوئی کریش ڈائٹ نہیں کرنی, کیونکہ اسٹڈیز یہی بتاتی ہیں کہ اس کو یو کی ناٹ اسٹک ٹو اٹ.
سونر اور لیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ یو جسٹ فال آف دا ویگن, اور پھر یہ کہ آپ اسی وشس سائیکل میں جو ہیں وہ چل پڑتے ہیں کہ آپ وہی اسی طرح کھانا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہماری ہیلتھ پہ افیکٹ ہوتا ہے اس کا, ڈیفینیٹلی ہیلتھ پہ امپیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہم بھی جب اپنے پیشنٹس آتے ہیں اور ان کو ہم اسپیسیفکلی یہ کہتے ہیں کہ جس طرح لوگ اب جب ڈائٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا ایک ہفتے میں بہت 1 پاؤنڈ کم ہوا ہے, تو ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اور ہمارا وزن کم نہیں ہو رہا. تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ 1 to 2 pounds a week ہے. اگر آپ زیادہ وزن بہت تھوڑے عرصے میں لوز کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو باڈی جو ہے اس نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے نئے ویٹ کے اکارڈنگلی, تو اس میں ڈفرینٹ سرٹن چینجز آتی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بعض دفعہ یہ گال بلیڈر اسٹونز ہو سکتے ہیں, پینکریٹائٹس ہو سکتا ہے, اور آپ ایک دم سے ہائپوٹینشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو آپ کا پوری باڈی پہ اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو جو بھی چیز ہے, میں تو یہ کہتی ہوں ایک میانہ روی جو ایک ہمیں ہمارے دین نے بھی سکھائی ہے, اس کو لے کر ہمیں چلنا ضروری ہے. آپ کے پاس اگر کوئی کلائنٹ آ جائیں اور وہ کہیں آپ کو کہ میں مانتی ہوں آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن کیا کروں نا, میری شادی آ رہی ہے یا میرے کوئی ریلیٹیو کی شادی آ رہی ہے, کوئی ایسا ایونٹ آ رہا ہے, یا مجھے کوئی ہیلتھ ریزن سے ہی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی تو آپ فوراً ویٹ لوز کریں, پھر بعد میں دیکھیں گے, آہستہ آہستہ چیزوں کو سسٹین کریں. تو یہ جو ڈفرینٹ ڈائٹ پلانز ہیں, کوئی کیٹو فالو کر رہا ہے, کوئی ویگن قسم کی ڈائٹ فالو کر رہا ہے, کوئی انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کی مختلف شکلیں ہیں ان کو اڈاپٹ کر رہا ہے, تو ہم ایک عام انسان جو ہے اس کے پروز اینڈ کونس کو کیسے وے کرے نا, کیسے دیکھے کہ چلو جی مجھے کم سے کم نقصان ہونا, جو بھی میں پلان دے کر چلوں, کیونکہ آگے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو ایک اور ہمارے سامنے چیز آ جاتی ہے, کوئی بھی نیوٹریشنسٹ, ڈائٹیشین یا کوئی بھی ہوتا ہے انسان, وہ ایک اور ڈائٹ پلان لا کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. ہماری اپنی سوچ کیسی ہونی چاہیے ان چیزوں کے معاملے میں؟ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے, جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ کوئی چیز آپ نے ایکسٹریم طریقے سے نہیں کرنی, اور ظاہر ہے یہ ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے, اور بہت دفعہ بلکہ ہوتا ہے کہ گول جو ہے وہ آپ کا شادی کوئی فنکشن آ رہا ہے اس کے لیے وزن لوز کرنا ہے. تو ہم جو ہے, میں جو کلائنٹس کو جو بتاتی ہوں یہی ہے کہ آپ کا سب سے پہلی جو کویشچن ہے کہ آپ کیوں وزن لوز کرنا چاہ رہے ہیں, اور اگر تو اور شارٹ ٹرم گول کیا ہے اور لانگ ٹرم گول کیا ہے. اگر تو گول ان کا یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے وزن کم کر رہے ہیں, تو جب وہ اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں, جب وہ شادی کا ٹائم آ جاتا ہے, وزن کم ہو جاتا ہے اور شادی گزر جاتی ہے, تو پھر وہ دوبارہ اسی طریقے سے کھانا شروع کر دیتے ہیں. سو دیٹ از ناٹ اے گڈ گول. تو ان کو بتانا جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ اپنا جو آپ کا جو گول ہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے, کہ آپ کو اس سے ہیلتھ بینیفٹس ملیں گے. اور جہاں تک تعلق ڈفرینٹ قسم کی ڈائٹس کا ہے, تو اس میں بھی یہ ہے کہ ہر انسان کی باڈی جو ہے وہ فرق ہوتی ہے. ہر انسان پہ جو ڈائٹ ہے اس کا امپیکٹ فرق ہوتا ہے, اور وہ آپ کو کوئی مطلب ہم سجیسٹ کرتے ہیں, لیکن جب تک آپ ایک سرٹن پلان کو فالو نہ کریں اور دیکھیں نہ کہ اس کا باڈی پہ کیا امپیکٹ ہے, آپ کی باڈی اس کو کس طرح سے ایکسیپٹ کر رہی ہے, اس کو لے کے چلنا جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ. یعنی کہ ایک انسان اگر کیٹو پہ ہے, کیٹو ڈائٹ پہ ہے جو کہ ہائی فیٹ ڈائٹ ہے, اور اس سے ان کا ویٹ لاس ہے, اور وہ کمپیئر ٹو کوئی اور انسان جو کہ کیٹو کر رہا ہے, ہو سکتا ہے دونوں میں جس طرح سے باڈی پہ اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے وہ فرق ہو. ایک انسان اس کو ٹالریٹ کر رہا ہے, دوسرا نہیں کر رہا. اسی طرح انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ ہے, کچھ لوگ بہت آرام سے انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کر لیتے ہیں, ان کے لیے 1 to 2 meals a day لینا بہت آسان ہے. لیکن جو بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے 3 meals لینا جو ہے ضروری ہے, بیکاز دیٹس ہاؤ دیئر باڈی از ڈیزائنڈ. تو وہ ہر چیز جو ہے وہ بھی کیس بائی کیس جو ہے وہ ایویلویٹ کی جاتی ہے. لیکن دا بیسٹ تھنگ از کہ آپ دیکھیں, آپ اپنی باڈی کو خود ایویلویٹ کرنے کی کوشش کریں, کہ آپ کی باڈی, جس طرح کہتے ہیں نا کہ اپنی باڈی سے خود بات کریں کہ وہ کیا آپ کو میسج دے رہی ہے, اور اس کے اکارڈنگلی پھر اس کو لے کے چلیں. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے یہ بہت ساری ڈائٹس ہم دیکھتے ہیں, جیسے آپ بھی ابھی بتا رہی ہیں, اور وہ ان کو گلوریفائی کر رہے ہوتے ہیں, بہت تعریفیں کی تھی, یہ کیا تو دیکھیں آپ کتنے اچھے ہو جائیں گے, بلکہ وہ ہیلتھ کو بھی بیچ میں لے کر آتے ہیں. لانگ ٹرم تو نہیں بتاتے کہ آپ کی باڈی کے اندر آپ کے آرگنز کتنے خراب ہو رہے ہیں اور کتنا ان کو نقصان ہو رہا ہے. اس طرح کا نا ایک قسم کا ان کو شوق لگ رہا ہے, ایکسیڈنٹس ان تک جا رہے ہیں, پنچز لگ رہے ہیں انہیں, اور اس کے لیے کوئی سسٹینیبل یا کوئی اسپیسیفک ہمارے پاس سائنٹیفک ڈیٹا بھی نہیں ہوتا, عام لوگ ریسرچز ایسی پڑھتے بھی نہیں ہیں. تو یہ ڈائٹس پھر پاپولر کیسے ہو جاتی ہیں؟
جی سو اس میں یہی ہے کہ مختلف ٹائم میں مختلف ڈائٹس جو ہیں وہ ان کا رول تھا. جیسے جیسے اور اس میں جو ہے سوشل میڈیا کا بہت بڑا ایک ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ کس کیا ہائپ کریٹ ہو رہا ہے. جیسے بالکل شروع میں ایک لو کارب ڈائٹ آئی تھی جس میں تھا کہ بھائی جو وزن بڑھ رہا ہے وہ ہائی کارب ڈائٹ کی وجہ سے ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پھر بہت سے لوگ بہت سی جو فوڈ وغیرہ مارکیٹ میں آ رہے تھے انہوں نے کاربوہائیڈریٹس کو بہت کم کر دیا اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے فیٹ پرسنٹیج جو ہے وہ بڑھا دی. پھر ایک دور آیا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جو فیٹ ہم بڑھا رہے ہیں اس کی وجہ سے دل کے امراض بڑھ رہے ہیں. تو مسئلہ جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ کا نہیں ہے، فیٹ کا ہے. تو فیٹس جو ہیں پھر انہوں نے کہا کہ اس کو کم کرنا شروع کر دیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیٹو ڈائٹس انہوں نے انٹروڈیوس کر دیں. پھر انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ کر دی. سو اٹس بیسکلی بیسڈ آف ایک تو اسٹڈیز ریسرچ کیا ہو رہی ہے، پھر کون سی سیلیبریٹیز اور سوشل انفلوئنسرز جو ہیں وہ اس کو کر رہے ہیں اور ان کا امپیکٹ کیا ہے، اس کے ریزلٹس کیا ہیں. کچھ لوگ کریش ڈائٹ کر رہے ہیں، کچھ سیلیبریٹیز کریش ڈائٹ کر رہی ہیں، وہ کس طرح سے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اور اس کا پھر امپیکٹ کیا ہو رہا ہے. اور پھر سوشل میڈیا جو ہے وہ اس چیز وہ کیسے ہائپ کریٹ کر رہا ہے. وہ مجھ سے کوئی بات بھی کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی نیوٹریشنسٹ یا کوئی بھی ایسا ہیلتھ ایکسپرٹ بیٹھتا ہے اسپیشلی کسی مارننگ شو میں، تو وہ اتنے شارٹ کٹ کویشچنز ہوتے ہیں، بال گر رہے ہیں تو کیا کھانا چاہیے، اور وہ کھڑک کر کے ایک چیز بتاتے ہیں یہ کھائیں. وہ یہ نہیں دیکھتے، وہی بات ہے کہ باڈی ٹائپ کیا ہے اور اس کی روٹینس کیا ہیں، اس کا لائف اسٹائل کیا ہے. تو اس طرح سے جو شارٹ کٹ مسالہ قسم کے سوال اور ان کے جواب دیے جاتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں. کلچر جو ہے ہمارا ایک جو سینیریو ہوتا ہے، اس کا کیا رول ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہم کسی چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں؟ کلچر کا بہت بڑا رول ہے. جس انوائرمنٹ میں آپ رہتے ہیں اس کا بہت ہیوج امپیکٹ ہوتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ میں جب باہر ہوتی ہوں اور ایک مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میری روٹین کیا ہے، میں نے کیا کھانا ہے، کیا چیزیں اویلیبل ہیں. لیکن جب پاکستان آتے ہیں اور تو بہت دیر از ایزیلی ایکسیس ٹو لاٹ آف انہیلدی فوڈس. میں یہ نہیں کہوں گی وہاں پر نہیں ہے، وہاں پر بھی ہے، لیکن بہت سی چیزیں آپ نہیں کھا پاتے بیکاز دے آر ناٹ پرمیسیبل. لیکن یہاں پر ظاہر ہے ہر چیز آپ کھا سکتے ہیں اور تو آپ کھاتے ہیں. لیکن یہ کہ ہائی کیلوری فوڈ جیسے ہمارے حلوے، مٹھائیاں، نیچر آف دا فوڈس جو ہیں وہ آپ اور پھر یہ کہ راتوں کو دیر تک کھانا، ظاہر ہے ایک فیملی کی وچ از گڈ، ایک سوشل کنیکشن آپ کا ہوتا ہے، آپ بیٹھتے ہیں، آپ گپ شپ لگاتے ہیں. لیکن اس گپ شپ میں پھر آپ بہت سے ایسے بیہیویئرز اڈاپٹ کر لیتے ہیں جو کہ آپ کے ویٹ کو امپیکٹ کر سکتے ہیں. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے نہیں کھانا، میرا وزن بڑھا ہے، تو وہ سارا خاندان نا اس کا ایجنڈا یہ بن جاتا ہے کہ ابھی اس کو کھلا کے چھوڑنا ہے. کوئی کہتا ہے 1 چمچ کھا لو، کوئی کہتا ہے آج کھا لو، کوئی کہتا ہے کل سے ڈائٹنگ کرنا. اس طرح کی باتیں بھی ہم بہت سننا شروع کر دیتے ہیں. بالکل بالکل. یہ ایک بہت جیسے کہتے ہیں نا کہ امپورٹنٹ پارٹ آف آور کلچر ہے کہ لوگوں کو کھلانا. اور اگر کوئی نہیں کھا رہا تو یہ ان سے پھر پوچھنا کہ طبیعت تو ٹھیک ہے اور کوئی پریشانی تو نہیں ہے، بھوک تو نہیں مر گئی، یا کچھ کسی کو دکھانے کی تو ضرورت نہیں ہے. تو جو کم کھانا جو ہے نا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بیماری ہے. بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہے. اب تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گی ویٹ لاس میڈیکیشن پہ بھی، کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ اب لوگوں کے اندر اویئرنیس آتی جا رہی ہے اور کچھ کہ لوگ اس کے بارے میں پوچھتے بھی ہیں. اور آپ کی کیونکہ اسپیشلٹی ہے اوبیسٹی پہ، اور اس میں جاننا چاہوں گی کہ کیا رول ہے ان کا. ویٹ لاس میڈیکیشنز میں کہوں گی کہ انہوں نے ویٹ لاس انڈسٹری کو بالکل ٹرانسفارم کر دیا ہے. وہ ایک وقت تھا جب شروع میں 1970s میں، بلکہ اس سے بھی پہلے کچھ دوائیاں آئی تھیں جو کہ ویٹ لاس کے لیے تھیں، لیکن ان کا ہارٹ کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ تھا. اور اس کے بعد جو ہے ان کو ودرا کر دیا گیا فرام دا مارکیٹ. لیکن اب آج کل جو میڈیکیشنز آئی ہیں وہ انہوں نے بھوک کو مارنے کی جو میڈیکیشنز ہیں، انجیکشنز ہیں. شروع میں دوائیاں تھیں، کھانے والی پلز تھیں، اور اب یہ کہ انجیکشنز آ گئے ہیں. اور ان انجیکشنز نے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا چینجز لے آیا ہے مینجمنٹ آف ویٹ کے لیے. اور جیسے بہت لوگ جن کے وزن بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے ایک وقت تھا جب ہم سرجریز کو ریکمینڈ کرتے تھے کہ آپ کو یعنی آپ جب زیادہ کہہ رہی ہیں تو کتنا زیادہ؟
جیسے BMI 40-35 جو ہے، اب تو خیر 35 ہو گیا ہے، تب 40 اینڈ ابو جو ہے وہ BMI، اس میں یہ کہ اور اگر ہم اسکیل پہ دیکھیں تو یوزلی کتنا ویٹ ہوتا ہے، اگر ہم پاؤنڈس میں دیکھیں یا kg میں؟ 250-300 پاؤنڈس اس طرح سے کر کے. تو ان لوگوں کے لیے سرجری ہوتی تھی. سرجری کے اپنے سائڈ افیکٹس تھے، اپنے کمپلیکیشنس تھیں، لوگوں کو اس کی وجہ سے بہت سے پرابلمس ہو جاتے تھے. لیکن یہ میڈیکیشنز جسٹ انجیکشن جو کہ آپ ہفتے میں بس ایک دفعہ لگاتے ہیں اور اس سے آپ کی بھوک مر جاتی ہے، آپ جو ہے اپنے ایپیٹائٹ پہ کنٹرول پا سکتے ہیں، آپ کا ویٹ لاس ہوتا ہے. تو یہ میڈیکیشنز ڈیفینیٹلی دے ہیو کم اے لانگ وے. ٹھیک ہے، کیا یہ میڈیکیشن جو ہیں ریپلیس کر سکتی ہیں لائف اسٹائل کو، کہ آپ ساری زندگی بس یہی کرتے رہیں اور باقی سب کچھ وہی بات ہے، نہاری اور براؤنیز اور مٹھائیاں سب کچھ کھاتے رہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. اور جن لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ وہ انجیکشنز لگا سکتے ہیں اور پھر یہ کہ یا گولیاں، یہ ویٹ لاس میڈیکیشنز لے کے جو ان کا دل کرتا ہے وہ کر سکتے ہیں، تو بالکل غلط ہے. اور جو کر بھی رہے ہیں، میں ان سے یہ درخواست کروں گی کہ پلیز یہ مت کریں. لائف اسٹائل کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ویٹ لاس میں، اور میرا نہیں خیال کوئی ایسی چیز ہے اور ایسی چیز ہوگی جو کہ اس کو ریپلیس کرے گی. یہ بتائیے گا کہ کچھ میڈیکیشنز ایسی بھی ہیں کہ جو اوور دا کاؤنٹر مل جاتی ہیں، یعنی آئیڈیل سینیریو تو یہ ہونا چاہیے نا کہ آپ ایک ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ ایکسپرٹ آپ کو ایویلویٹ کرتا ہے، لائف اسٹائل کی چینجز بتاتا ہے، اور ٹھیک ہے اگر شارٹ ٹرم میں اگر آپ کو اتنا ویٹ آپ کا زیادہ ہے اور آپ کی ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے تو آپ کو دیتا ہے. لیکن آپ فارماسسٹ کے پاس جاتے ہیں، اوور دا کاؤنٹر ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ویٹ لاس کے لیے، آپ استعمال کر لیتے ہیں، تو اس میں کیا کیا رسک انوالو ہوتے ہیں؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے اور بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جو کہ سمجھنا ایک لے مین کے لیے بہت ضروری ہے. بلکہ میں کہوں گی کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو لے کے چلتے ہیں کہ جو اوور دا کاؤنٹر چیزیں ہیں، جن میں سپلیمنٹس آ جاتے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہیں جن پہ کوئی ریسرچ نہیں ہوئی کوئی اسٹڈیز نہیں ہوئی وہ ورڈ آف ماؤتھ، کسی سے سن لیا، کسی نے استعمال کیا یا خود کہیں پڑھا اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اور چونکہ اس پہ کوئی اسٹڈیز نہیں ہوئی کوئی ریسرچ نہیں ہوئی تو ایسی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ آپ کے لیے بہت خطرناک یا موذی جسے کہتے ہیں وہ ثابت ہو سکتا ہے، جس میں ہارٹ پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے، کسی بھی باڈی کے سسٹم پہ اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے. اچھا، اسی طرح لوگ جو ہیں کچھ میل ریپلیسمنٹ شیکس بھی استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ لیتے رہیں گے، کیونکہ وہی بات ہے کہ ہم کیلوریز اور ہر چیز جو کچھ بھی اس کے انگریڈینٹس ہیں ان کے اوپر چیک رکھ سکتے ہیں. کھانے میں نہیں سمجھ آتی کہ کیا کچھ ہوگا، تو کیا وہ بھی کھانے کو ریپلیس کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں آ سکتی ہیں، آتی ہیں. ایک تو جسے کہتے ہیں میل ریپلیسمنٹس آپ دے رہے ہیں فار ایکٹیو ویٹ لاس. اگر آپ ایکٹیو ویٹ لاس کے لیے دے رہے ہیں فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم، جس طرح ہم بھی دیتے ہیں، تو دیٹ از اوکے. جیسے 12 ویکس کے لیے آپ نے دے دیا. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو باڈی کو ایک جمپ اسٹارٹ دینا پڑتا ہے تاکہ وہ ایک اس ویٹ لاس موڈ میں آ جائے. ٹھیک ہے، تو وہ چیز آپ فار شارٹ پیریڈ آف ٹائم کر سکتے ہیں. اور یا بعض دفعہ آپ پروٹین شیکس آپ لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی اتنی کیلوری ریکوائرمنٹ آپ کی نہیں پوری ہو رہی، پروٹین ریکوائرمنٹس نہیں پوری ہو رہی آپ کے ایک نارمل کھانے سے، تو دیٹ از فائن. لیکن اس میں بھی میں کہوں گی کہ آپ ان انگریڈینٹس کو ضرور پڑھیں کہ اس میں کیا کیا کچھ ہے. سمپل انگریڈینٹس یعنی کہ وہ پروٹین کہاں سے آ رہی ہے، اس میں شوگر ایڈڈ تو نہیں ہے، اس میں کوئی ایسے انگریڈینٹس تو نہیں ہیں وچ آر ناٹ پرمیسیبل، ناٹ یو شوڈنٹ بی کنزیومنگ. تو اس کو پڑھ کے آپ اگر سمپل پروٹین شیکس ہیں جس میں کوئی اور زیادہ 2-3 انگریڈینٹس ہیں جو کہ ہیلدی ہیں تو وہ ٹھیک ہے. لیکن میل ریپلیسمنٹس بعض دفعہ ہوتی ہیں جس میں سرٹن اماؤنٹ آف کاربس، فیٹس، پروٹینس ہیں جو کہ آپ بہت لانگ ٹرم کے لیے لے رہے ہیں. چونکہ اس کو میں ایک پروسیسڈ فوڈ کنسیڈر کروں گی اور اس میں بعض دفعہ ایسے شوگر کے جو ہے سبسٹیوٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ایپیٹائٹ کو اسٹیمولیٹ کر سکتے ہیں، تو اس کو میں لانگ ٹرم ریکمینڈ نہیں کروں گی. زیادہ تر ڈائٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دا لانگ رن وہ فیل ہو جاتی ہیں، اور یہ لوگوں کے لیے ٹراما بھی ہوتا ہے، چیلنج بھی ہوتا ہے. اور یہ جو ایک سائیکل چلتا ہے نا، ہم نے کوئی ڈائٹ پلان فالو کیا، وزن کم کیا، پھر بڑھ گیا، اس چیلنج کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے؟ یہ ویٹ، اس کو ہم کہتے ہیں ویٹ سائیکلنگ. ویٹ کا بڑھنا، کم ہونا، بڑھنا، کم ہونا، یہ ویٹ سائیکلنگ ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی باڈی کے لیے بہت انہیلدی ہے. کیونکہ ایک دفعہ آپ ایک میسج دے رہے ہیں باڈی کو کہ وزن کم کرو، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وزن بڑھاؤ، تو اب باڈی آپ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں.
تو یہ جو ہے ایک بہت زیادہ خطرناک چیز ہے، اور لانگ ٹرم جو سسٹینیبلٹی ہے اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری چیز ہے وہ ہے بیہیویئر چینج. جب تک آپ کا بیہیویئر چینج نہیں ہوگا آپ کو ایک تو سسٹینیبلٹی نہیں آ سکتی. بہت سے لوگ ہیں شروع میں ڈائٹ کو بہت انتھوزیاسٹکلی کرتے ہیں اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم بور ہو جاتے ہیں، ان سے نہیں ہوتا. تو فوکس کرنے کی ضرورت ہے بیہیویئر چینج پہ، اور اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی تھاٹ پروسیسنگ کو الائن کریں، وچ مینس کہ آپ اپنے ایک کلیئرٹی آف مائنڈ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، کیا آپ کا گول ہے، اور ایک انٹینشن کے ساتھ چلیں اور اپنے بیہیویئرس پہ فوکس کرنے کی کوشش کریں. آپ کے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں اسی طرح سے، مطلب وہ ویٹ لوز کرنا چاہ رہے ہیں، مختلف اٹیمپٹس کر کے ہی لوگ پھر کسی ایکسپرٹ کے پاس آتے ہیں. بہت کم ہی ہوتا ہے کہ فوراً ہی آپ کا وزن بڑھا ہے تو آپ اسٹریٹ اوے اوبیسٹی اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں گے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو ہوتے ہیں ان کا ایموشنل وہ جو ایک ٹول ہوتا ہے، اچھا مینٹل بلاکس ہوتے ہیں، بہت سارے ان کے کوشچنس ہوتے ہیں، وہ کس نیچر کے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو پھر کیسے اپنے آپ کو سیٹل کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو ایموشنالٹی کا ایسپیکٹ ہے یہ بہت کلوزلی لنکڈ ہے ود ویٹ، کیونکہ جن لوگوں کو ویٹ کا پرابلم ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ دس از اے سوشل اسٹگما، بیکاز ایک تو ان دیئر سوشلی ایک ایکسیپٹیبلٹی ان کے لیے ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور پھر اس کے علاوہ ایموشنالٹی ان کی بہت سے پیشنٹس جو ہیں ان کو ڈپریشن، انگزائٹی، سوسائڈل بعض دفعہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ان کو یہ ایک ایشوز ہوتے ہیں، بیکاز ایک فیلنگ آف فیلئر ان کے لیے ہوتا ہے. دے آر ناٹ ایکسیپٹیڈ، ان کو ایک دے فیل ڈفرینٹ، اور ان کو ایک احساس بھی دلایا جاتا ہے سوسائٹی میں. تو ظاہر ہے جب ایک ہمارے پاس آتے ہیں تو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو ایک ایمپتھی ایک ان کے ساتھ بہت ضروری ہے. اور ایک بہت سی جس طرح ہم ایون دا ورڈ اوبیسٹی کے اوبیس ان کے لیے یوز کرنا از آلسو ناٹ رائٹ. سو ہم ان کے لیے بہت ٹائمز ایسے ورڈز یوز کرتے ہیں جن سے ان کو پرابلم نہ ہو، یا وہ یہ نہ سوچیں کہ ان کو ہم نے مارجنلائز کر لیا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہے جس کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، اور ایک بہت ایک ایمپتھی کا ایک ایلیمنٹ ان کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے. ان کے ساتھ ان کو اس بات کا احساس دلانا پڑتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے دکھ کو محسوس کر رہے ہیں، اور ان کو ایک انکریجمنٹ ساتھ دینی پڑتی ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے بات کی، کیونکہ دیکھیے لانگ ٹرم پروسیس ہوگا نا. جیسے کوئی کسی کو فیور ہے، کچھ شارٹ ٹرم النس ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، میڈیکیشن یوز کرتے ہیں، کچھ دنوں میں آرام آ جاتا ہے. لیکن یہ والا جو چیلنج ہے، آپ کا ویٹ زیادہ ہے، آپ کی ہیلتھ سفر کر رہی ہے، اس میں ٹائم بھی زیادہ لگنا ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں کیا کیا ایڈوانسمنٹس ایسی نظر آ رہی ہیں، ہو رہی ہیں، جو اس چیلنج کو ڈیل کرنے میں اور آسانیاں ہو جائیں گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اویئرنیس کریٹ کرنا کہ دس از ناٹ اے کاسمیٹک پرابلم، دس از اے میڈیکل پرابلم. کہ جس طرح کسی کو ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، ہارٹ ڈیزیز ہوتا ہے اور اس کا علاج ہے اور اس کا علاج کرنا چاہیے، اینڈ اٹس ناٹ اے بگ تھنگ، کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اگر کسی کو ویٹ کا پرابلم ہے، اٹس ناٹ اے بگ تھنگ. آپ دیکھیں وہاں باہر جو اگر آپ اسٹیٹسٹکس میں آپ کو بتاؤں 70% آف پاپولیشن از ایدر اوبیس اور اوور ویٹ، وچ از اے ہیوج نمبر. یعنی کہ مور دین ہیف آف دا پاپولیشن کو یا تو ویٹ کا پرابلم ہے یا اوبیسٹی کا پرابلم ہے. تو اٹس اے ویری کامن پرابلم. تو اس میں یہ کہ ایک یہ اس بات کا پہلے اس کو ایکسیپٹنس لینا، اس کو ریئلائز کرنا کہ اٹس اے ڈیزیز، اور پھر اس کا علاج موجود ہے، اور پھر یہ کہ اپنے لیے ایک گولز سیٹ کرنا، ٹھیک، ڈس اپوائنٹڈ نہ ہونا، اور انکریجمنٹ جو ہے اس کے ساتھ چلنا. میں یہ بھی بہت زیادہ دیکھتی ہوں کہ مائیں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے لیے بڑی کنسرنڈ ہوتی ہیں، اور بچپن میں ٹھونس کے ان کو کھانا کھلاتی ہیں. اس وقت اچھا یہ لگتا ہے کہ ایک گپلو موٹا موٹا سا بچہ ہو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہم لائف سٹائل میں بچپن میں بچوں کو جس طریقے سے فیڈ کر رہے ہیں اور جو کچھ کھلا رہے ہیں،
وہ آگے جا کے ان کے لیے پرابلمٹک بن جاتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے، بلکہ بنتا ہے. جیسی آپ باتیں بچوں کو ڈالیں گے وہی عادتیں جو ہیں وہ آگے بھی جائیں گی. اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ شروع کے جو 2 سال ہیں بچوں کے وہ سب سے زیادہ کروشل ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کی عادتیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے بیہیویئرس ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. تو مدرس جو ہیں وہ بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں بچوں کے لیے. اور اس میں میں تو یہ کہوں گی کہ مدرس کی ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کہ کس قسم کی ڈائٹ بچوں کو کھلانی ہے، بچوں کو کیسا انوائرمنٹ دینا ہے. اور صرف بچوں کو موٹا یا جن کا ویٹ گین ہے وہی بچے ہیلدی نہیں ہیں، بلکہ جو اپنی ڈیلی ریکوائرمنٹس بچوں کی ایک ہیلدی فوڈ سے پوری کر رہے ہیں، ایک بیلنسڈ ان کو ڈائٹ دے رہے ہیں، وہ چیز بہت ضروری ہے. اچھا، اکثر اوقات ہم لوگ بات جو کرتے ہوتے ہیں وہ ویٹ جب زیادہ ہو رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں، لیکن میرے پاس ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں، اور جب بھی میں نے آپ کے ساتھ پروگرام پہلے بھی کیا ہے تو اس کے بعد ایسے سوال بہت میرے پاس آئے ہیں کہ جی آپ جن کا وزن بڑھا ہوا ہے اس کو کم کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں، لیکن ہمارے جیسے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سوسائٹی میں جن کا ویٹ گین نہیں ہوتا، اور ہر کوئی ہمیں بھی کہتا رہتا ہے کہ تم اتنی سوکھی ہوئی ہو، تمہارا وزن ٹھیک نہیں ہے، وزن بڑھاؤ وزن بڑھاؤ. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج تھوڑی سی اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں. یہ جو انڈر ویٹ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے مین کازز کیا کیا ہیں؟ دیکھیں، انڈر ویٹ جو پرابلم ہے لوگوں کی، اس میں بھی دیٹ کین بی ویری سبجیکٹیو، یعنی کہ ہماری ایک سوچ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کھا نہیں رہے ہیں، ہمارا وزن نہیں بڑھا. کیا واقعی پہلے تو اپنا BMI کیلکولیٹ کیا جائے کہ کس رینج میں جو آتا ہے. اگر 18 سے کم ہے BMI تو یوزلی اس کو ہم انڈر ویٹ کنسیڈر کرتے ہیں، اس کو دیکھا جائے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ فوڈ لاگ کیا جائے کہ بھائی واقعی یہ ہم آر وی ایٹنگ انف، ہم جو ہے جو ہم جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے باڈی کی وہ ہم کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے. پھر اس کے علاوہ کچھ میڈیکل کنڈیشنز ہیں جس میں وزن جو ہے وہ بڑھتا نہیں ہے. مثلاً موسٹ امپورٹنٹ یا جو کامنسٹ وہ ہے اس میں تھائرائڈ کی پرابلم ہے، اس میں یہ کہ وزن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ دیکھنا کہ شارٹ ٹرم ہے، لانگ ٹرم ہے، بہت لمبے عرصے سے ہے. اگر شارٹ ٹرم ہے تو اس کی وجوہات اور ہوتی ہیں، لانگ ٹرم اگر ہے اس کی وجوہات اور ہیں. اور پھر یہ کہ اگر ہم کنسرن ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم خود سوچیں پریشان ہوں، ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں. بالکل صحیح بات ہے کہ ایک کنسرن ہے تو اس کو ایڈریس کیا جائے. انڈر ویٹ ہونے کے ساتھ کیا کوئی ہیلتھ رسک بھی انوالوڈ ہوتے ہیں؟ مطلب ظاہر ہے اگر آپ انڈر ویٹ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ جو میکرو نیوٹرینٹس ہیں جس میں پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس آتے ہیں، وہ اگر آپ کی کنزمپشن نہیں ہے باڈی کی تو ظاہر ہے آپ باڈی کو انف کیلریز نہیں مل رہی. اور اگر انف کیلریز نہیں مل رہی تو ڈفرینٹ آپ کے فزیولوجیکل پروسیسز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پائیں گے. انڈر ویٹ کی وجہ سے بہت سی منرلز، وائٹامنس کی کمی ہو سکتی ہے باڈی میں، اور ہر وائٹامن کا ایک اسپیسیفک رول ہے، جس میں وائٹامن A ہے، D ہے، E ہے، وائٹامن K ہے. فیٹ اگر آپ اس کی کنزمپشن نہیں ہے تو بہت سی آپ کے وائٹامنس باڈی میں ابزارب ہی نہیں ہوں گے اس کی کمی کی وجہ سے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جیسے ڈفرینٹ کوئی ایسے خوراک ہے یا کوئی ایسے نیوٹرینٹس ہیں جو کہ وہ لوگ جو انڈر ویٹ ہیں ان کو ضرور کنزیوم کرنے چاہیے، ان کے بارے میں ان کو ضرور اپنی چیک لسٹ پہ رکھنا چاہیے، کوئی ہے ایسی لسٹ؟ دیکھیں اس میں پھر اگر آپ فوڈ آئٹمس کو آپ دیکھیں اور ان کو آپ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیں، جیسے کاربس ہیں، پروٹینس ہیں اور فیٹس ہیں، پھر آپ کے منرلز اور وائٹامنز آ جاتے ہیں. تو کاربس میں ظاہر ہے پھر آپ زیادہ اگر آپ نے گین کرنا ہے تو جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہیلدی کاربس کا استعمال کریں، جس میں فروٹس آ جاتی ہیں، ویجیٹیبلز آ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر پروٹینز ہیں اور اس میں آپ پروٹین شیکس کا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں پھر فیٹس ہیں تو آپ ہیلدی فیٹس آپ یوز کر سکتے ہیں، جس میں دیسی گھی آ جاتا ہے. ایووکاڈوز اگر اویلیبل ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر منرلس، وائٹامنس یعنی کہ ملٹی وائٹامنس ڈیفینیٹلی آپ کو استعمال کرنے چاہیے. اور ظاہر ہے آپ ہائی کیلری فوڈ استعمال کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر آپ شوگر کا کنزمپشن بڑھا دیں، فرائیڈ فوڈس کا کنزمپشن بڑھا دیں، کیونکہ ہر چیز کا باڈی پہ امپیکٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر نیلوفر، میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بات کریں نا کہ ایک انسان اس کا وزن نہیں بڑھ رہا، تو کیا وہ ہیلدی طریقے سے اپنے وزن کو آگے لے جانے کے لیے کچھ ایسی ڈائٹس ہیں یا ایسے نیوٹرینٹس ہیں جن کو اپنی خوراک میں ضرور شامل کریں؟ جی، یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ
وزن کو بڑھانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سامنے آئے وہ کھانا شروع کر دیا جائے. بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک تو پہلی بات یہ کہ اس چیز کے بارے میں ایک اتنی سمجھ ہو کہ کیا کیا ہمیں ڈفرینٹ فوڈ گروپس ہیں جن سے ہمیں اپنی نیوٹریشن کو استعمال کرنا ہے, جیسے کاربوہائیڈریٹس ہیں, فیٹس ہیں, پروٹینز ہیں, پھر منرلز اور وائٹامنس ہیں. اور کاربوہائیڈریٹس میں جیسے ہم بات کرتے ہیں, اب ہمارے ملک میں ظاہر ہے ایک مٹھائی میٹھی چیزوں کی اویلیبلٹی, پھر انہیلدی فوڈ, پروسیسڈ فوڈس کی اویلیبلٹی بہت زیادہ ہے. تو وزن بڑھانے کے لیے ہم, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انہیلدی چیزوں کا استعمال شروع کر دیں. ہمیں کھانے جو ہیں وہ ہیلدی سورسز ہیں, اس میں فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, ان کا استعمال کیا جائے. پھر پروٹینز میں کہوں گی کہ وہ ایک ایکسٹرا پروٹین شیکس استعمال کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ان کو ایکسٹرا کیلوریز چاہیے, تو ایکسٹرا کیلوریز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیلدی چیزوں کا استعمال کریں. اسی طرح فیٹس آ جاتی ہیں, تو اس میں بھی یہ کہ آپ ہیلدی آئلس کا, ایووکاڈوز وغیرہ جو اویلیبل ہیں ان میں ان کا استعمال کیا جائے. پھر منرلز اور وائٹامنس کا استعمال ہے, جس میں ملٹی وائٹامنس ضرور ان کا استعمال کیا جائے روزانہ. اور یہ کہ لکھا جائے کہ کیا کیا آپ کھا رہے ہیں آن ڈیلی بیسس, تاکہ آپ کو ایک سینس ہو, ایک سمجھ ہو کہ واقعی جو آپ سمجھ رہے ہیں, جو سوچ رہے ہیں, وہ واقعی وہ صحیح ہے کہ نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ مطلب جیسے میں یہی اس بات کو دوبارہ اس پہ اسٹریس کروں گی کہ ہیلدی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ کیا جائے. کوئی خاص میں کھانے کی بات اس طرح سے نہیں کرنا چاہتی کہ پھر لوگ اسی پہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن یہ کہ جسٹ گو فار ہیلدی آپشنس. اچھا, ابھی آپ نے جیسے یہ پروٹین شیکس کی بات کی کہ وہ لی جا سکتی ہیں, جیسے پروٹین شیک ہو جو کہ آپ ویٹ گین کے لیے کر رہے ہیں, پروٹین ماس جو ہے اپنا بڑھانے کے لیے, یا یہ کہ وہ میڈیکیشنز ہیں جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں ویٹ لاس کے لیے, جیسے آپ نے بتایا کہ اس وقت FDA اپرووڈ میڈیکیشنز ایسی اویلیبل ہیں, کیا ان کے کوئی رسک بھی ہیں یا سائیڈ افیکٹس بھی ہیں, اور ان کے بارے میں کتنی اویئرنیس ہونی چاہیے؟ ان کی ڈیفینیٹلی دیکھیں, جو بھی دوائی ہے اس کے سائڈ افیکٹس تو ہوتے ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسک ورسز بینیفٹ کے اس کے جو سائڈ افیکٹس ہیں وہ کس حد تک ہم ٹالریٹ کر پا رہے ہیں, اور ان کے کچھ لوگوں میں ہوتے ہیں, کچھ لوگوں میں نہیں ہوتے ہیں, اور اگر ہو رہے ہیں تو ان کی ٹالریبلٹی کیا ہے, ان کو کس طریقے سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. کچھ سائڈ افیکٹس ایسے ہیں جیسے اب جو انجیکٹیبل میڈیکیشنز ہیں اس میں ایک تو پینکریٹائٹس کا بعض دفعہ, آلدو رسک از ویری لو, بہت کم رسک ہے, لیکن یہ کہ ہم پھر اپنے جو کلائنٹس آتے ہیں ان کو ایکسپلین کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں اگر آپ کو پینکریٹائٹس ہو رہا ہے, تو اسی کیا علامات ہو سکتی ہیں اور کس وقت جو ہے آپ نے ہاسپٹل جانا ہے. اس کے علاوہ اسی طرح اگر تھائرائڈ ٹیومرز یا اس کا بعض دفعہ رسک بڑھ جاتا ہے, آلدو یہ سارے جو رسکس ہیں یہ دے آر ویری بہت کم ہے, لیکن ایک اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے تو ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, کیونکہ روٹین میں تو لوگ نہیں جاتے ہیں, لیکن ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ہم خاص طور پہ ایک لیڈنگ کویسچنز ان سے کرتے ہیں کہ جیسے آواز بدل رہی ہے, یا کوئی سوالوئنگ میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے, یا کوئی جو ہے کوئی گروتھ اگر وہ فیل کر رہے ہیں گردن میں کوئی, اس قسم کی چیزیں جو ہیں ہم ڈیفینیٹلی اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو. اچھا, یہ بھی میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ جینیٹکس کا رول بھی اس میں بھی ہوتا ہے, ویٹ جن کا وزن کم ہے, کہ جی جیسے فیملی میں بھی نظر آتا ہے نا ہمیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے والدین بھی بڑے سلم اسمارٹ اور ان کا بھی وزن نہیں بڑھتا تھا, وہ بھی بہت ویک نظر آتے تھے, اور اسی طرح ہم میں بھی وہی ٹینڈنسی نظر آ رہی ہے. دیکھیں, جینس کا ڈیفینیٹلی رول ہے, اور ظاہر ہے اگر آپ کچھ لوگوں کا ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کھاتے زیادہ ہیں لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہماری زبان میں چڑھتا نہیں ہے, لگتا نہیں ہے, تو اس میں ملٹیپل فیکٹرز آ جاتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہے کہ آپ کا میٹابولزم جو ہے وہ اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ آپ کا جو انرجی ایکسپینڈیچر ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے, تو اس میں یہ کہ ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہیں رول پلے کرتی ہیں, بٹ یہ صرف دیٹ از ناٹ دا مین تھنگ. اچھا, یہ بھی میں جاننا چاہ رہی تھی کہ جب آپ ویٹ گین کرنا چاہ رہے ہیں تو میل فریکوینسی کتنی ہونی چاہیے, یا پورشن سائز جو ہے وہ کس طرح سے ہم مینیج کریں کہ تھوڑا بڑا ہو جائے؟ تو اس میں پہلے تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ آپ کتنا ویٹ گین کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب جنرلی جب ہم ویٹ لاس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے تو 500 کیلوریز آپ کم کھائیں پر ڈے.
ٹو لوز 1 pound a week. تو اگر آپ اس کو ریورس کر دیں کہ آپ یو ٹرائی ٹو ایٹ ایکسٹرا کیلوریز کیونکہ آپ نے ویٹ گین کرنا ہے, سو یو ڈو دی اپوزٹ آف دیٹ. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے, میں کوئی ایک جسے کہتے ہیں رول نہیں وہ کہوں گی کہ آپ نے جو ہے اتنے فریکوینٹلی کھانا ہے, لیکن آپ نے کیلوریز کیلکولیٹ کر لینی ہے اور جو آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے. لیکن ایک چیز میں کہوں گی کہ اگر آپ اسٹارٹ ارلی ان دا ڈے اور لیٹ کھانا نہ کھائیں, جیسے اوور نائٹ ایٹنگ یا کچھ لوگ منچنگ کرتے ہیں, اس طرح سے مت کھائیں, کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ لیٹ نائٹ کھانے کے اپنے پرابلمس ہوتے ہیں, اپنے رسکس ہوتے ہیں. اور ٹرائی ٹو اسٹارٹ یور ڈے ارلی, اور ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ 2 to 3 hours آپ کچھ نہ کچھ کھائیں اور ٹرائی ٹو گین سم انرجی. لیکن یہ کہ ایک مائنڈفلنس کا جو ایسپیکٹ ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے جو ہیبٹس ہیں, جو بیہیویئرز ہیں, جس میں ہم کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ کہیں ہوتا ہے, تو وہ ویٹ لاس کے لیے بھی ضروری ہے, ویٹ گین کے لیے بھی. اگر آپ ویٹ گین کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کی باتوں سے ایسے لگ رہا ہے کہ چاہے ویٹ لاس ہے یا ویٹ گین ہے, پرنسپلز ایک ہی ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جن کا وزن کم ہوتا ہے تو کیا ان کی پھر امیونٹی بھی اس سے افیکٹ ہوتی ہوگی, اور اسی طرح ان کے انرجی لیولز جو ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتے ہوں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لیتھارجی بہت فیل ہوتی ہے, تھکن رہتی ہے, زیادہ کام نہیں کیا جاتا, اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا ہے, یا اسی طرح مسل میس جو ہے ان کا وہ بہت ویک ہوتا ہے, اسی طرح وہ اپنی مطلب کچھ ایکٹیویٹیز نہیں کر پاتے ہیں. تو یا یہ کہ ایون جب وہ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایکسرسائز کریں گے, جیسے جنرل کانسیپٹ ہمارا یہ نا کہ ایکسرسائز از فار لوزنگ ویٹ, تو ان کو لگتا ہے کہ پھر تو ہمارا وزن اور کم ہو جائے گا. تو ان اینگلز کو کیسے دیکھا جائے گا؟ تو ڈیفینیٹلی آپ نے جو ہے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ڈیلی ریکوائرمنٹس کیا ہیں کھانے کی, اور کتنی کیلوریز آپ نے کنزیوم کرنی ہے. کچھ فارمولاز ہیں آن لائن اویلیبل جس میں آپ جا کے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ باڈی کا میٹابولزم کتنا ہے اور آپ اس کے اکارڈنگلی کتنا کھا رہے ہیں. تو اگر آپ جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نہیں کنزیوم کر رہے تو ظاہر ہے باڈی دیٹس جس طرح کہتے ہیں نا یہ سارے سائڈ افیکٹس جو ہیں دیٹس اے باڈیز وے آف ہمیں بتا رہی ہوتی ہے, ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ بھئی مجھے کچھ کرو, کہ یہ جو ڈائٹ کھائی جا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک پیپر ایک پیج پہ بیٹھ کے اس کو لکھنا چاہیے کہ ایک پورے دن میں ہم نے کیا کھایا ہے, اور کہاں پر جو ہے وہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے, کیا چیزیں ہم غلط کھا رہے ہیں, کہاں پر ہمیں ان چیزوں کو بدلنا ہے, اور پھر اس کو ہمیں وہاں سے جو ہے وہ لے کے چلنا ہے کہ اس کے اکارڈنگلی پھر ہم اپنے آپ کو کیسے جو ہے وہ ایڈجسٹ کریں. اور جو ایکسرسائز ہے اس کا ایسپیکٹ, تو ایکسرسائز میں یہ ہے کہ دیکھیں ایکسرسائز جو ہے وہ اگر آپ بہت سے لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ ویٹ لاس کے لیے کر رہے ہیں اور ایکسرسائز ضروری ہے. سو آپ دیکھیں ایکسرسائز جو ہے وہ آپ ہر بیماری کا علاج ہے. تو یعنی کہ ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کو صرف اس میں یہ کہ آپ کا میٹابولزم بڑھے گا, لیکن یہ کہ ہر مختلف قسم کی ایکسرسائزز اویلیبل ہیں لوگوں کے لیے. اگر آپ ظاہر ہے اگر آپ انڈر ویٹ ہیں اور آپ میں اگر آپ لیتھارجک فیل کر رہے ہیں تو آپ ایکسرسائز جو ہے بہت ایسی نہیں کر پائیں گے جس میں آپ کا بہت زیادہ انرجی جو ہے وہ یوز ہو. تو ایسی سچویشن میں زیادہ آپ اپنے مسل کی اسٹرینتھننگ پہ کام کریں, آپ واکس کریں, لیکن ایکسرسائز کریں ضرور. ٹھیک ہے, بالکل, کیونکہ آپ کی فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اچھا, ہم اپنے کلچرز میں یہ بھی بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ بچپن سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور جوانی تک چلتا ہے, اسپیشلی جب ہمیں لگتا ہے ہم ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ کسی کا وزن بڑھے, تو ہم ایسی موومنٹس کی طرف جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایپیٹائٹ اسٹیمولنٹ دے دیں, عام زبان میں کہتے ہیں جی کوئی ایسی دوائی دے دیں کہ اس کو بھوک لگنا شروع ہو جائے. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ تو اس میں بھی میں یہی کہوں گی کہ پہلے جیسے میں نے کہا کہ آپ دیکھیں یو ہیو ٹو آپ نے اپنے آپ کو اپنے کوشچن آنسر کرنا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ. صرف جو ہے پہلے اگر آپ سلوشن اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کہ کیا آیا جو آپ کو کرنا چاہیے وہ آپ صحیح طرح سے کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ساری آپ نے سچویشن کو انالائز کر لیا ہے, اس کو ایویلویٹ کر لیا ہے, اور اس کے بعد آپ کو کوئی اور چارہ نظر نہیں آ رہا, تو جس طرح ہم ویٹ لاس کے لیے ہم ایپیٹائٹ سپریسنٹس دیتے ہیں, آئی وڈ سے کہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ پہلے ہم سارے لائف اسٹائل چینجز ٹرائی کرتے ہیں, بیہیویئر چینجز پہ فوکس کرتے ہیں, اور پھر ہم اس کو ایز اے کرچ یوز کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے ویٹ گین کرنا ہے تو ایپیٹائٹ اسٹیمولنٹس آپ
یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ فرسٹ پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے. پہلے آپ نے پورا پرابلم سالونگ کرنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں پر ایشو ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں، مطلب یہ کہ کوئک فکس جو ہے اس کی طرف ہم نے نہیں جانا. اور پھر وہی بات ہے کہ پرنسپلز وہی ہیں، لائف اسٹائل کو اپنے بدلنا ہے اور چینج کرنا ہے. اگر میڈیکل پرابلم ہے، اگر کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے، ظاہر ہے پھر اس کا علاج جو ہے وہ دوائیاں ہیں. آپ نے اس کنڈیشن کے لیے آپ نے اپروپریٹ دوائیاں لینی ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی آپ کو ایپیٹائٹ اسٹیمولنٹ کی ضرورت ہے تو ڈیفینیٹلی شوڈ گو فار اٹ. اچھا، میڈیکل ہیلپ کس کنڈیشن میں لینی چاہیے؟ یعنی کہ وہی بات ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پتلے ہیں یا آپ کا ویٹ کم ہو رہا ہے، یا یہ کہ کس سچویشن میں آپ کو سوچنا چاہیے؟ کیونکہ جب وزن زیادہ ہے تب تو پھر بھی ہم ڈاکٹر کے پاس جلدی چلے جاتے ہیں، ہماری بیماریاں ہی ہمیں لے جاتی ہیں. لیکن جب ویٹ لاس آپ کا بہت زیادہ ہو رہا ہے تو تب کس سچویشن میں ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیں، اگر تو ایکٹیو ویٹ لاس ہے، وہ آپ نے دیکھنا ہے کتنا ویٹ لاس ہو رہا ہے اور ہاؤ لانگ آف اے پیریڈ، کتنی دیر میں ویٹ لاس ہو رہا ہے. لگاتار گر رہا ہے، یعنی کہ آپ کا کانسٹنٹلی گر رہا ہے، آپ کوشش بھی نہیں کر رہے اور لگاتار گرتا جا رہا ہے، تو وہ تو پھر علامت ہے کہ آپ کو بھوک ٹھیک لگ رہی ہے اور کھا بھی رہے ہیں اور پھر بھی وزن آپ کا کم ہو رہا ہے، تو وہ تو ایک علامت ہے کہ کوئی بیماری ہے جس کو امیڈیٹلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. وہ اسی وقت دکھانا ضروری ہے. اور اگر یہ ہے کہ آپ کا انٹینشنل، آپ صحیح طرح سے کھا نہیں رہے ہیں یا کوئی پریشانی ہے یا کوئی اسی طرح کی کوئی اور سچویشن ہے، تو پھر اس کو اپروپریٹلی ایڈریس کرنا خود سے ضروری ہے، کیونکہ ہم اپنی باڈی کو اپنے آپ سے بہتر کوئی اور جان نہیں سکتا. تو وہ آپ کو خود، جیسے میں نے کہا، کہ ایک انڈیکیشن دیتی ہے کہ کس طرح سے مجھے لے کے چلو. صحیح. وزن بڑھ رہا ہو یا وزن کم ہو رہا ہو، اس کے ساتھ بہت سے اسٹگماز بھی ہمارے اٹیچڈ ہوتے ہیں، جو ہمیں سننے کو آوازیں ملتی ہیں اور پھر ہم اس کو پروسیس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے، اسٹگما جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیشہ وہ کسی نہ کسی سچویشن میں اٹیچڈ جو ہے وہ رہتی ہے. چونکہ وزن کا تعلق آپ ہماری فزیکل اپیرنس سے ہوتا ہے، وزن کم ہو یا زیادہ ہو تو اس میں ایک وہ اسٹگما زیادہ آ جاتا ہے. اور ظاہر ہے انسان ایک جو ہے، وی آر سوشل اینیملس، آپ ایک آئسولیٹ ہو کے نہیں رہ سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. اور پھر ہم نے ایک جو ہے نا ایک کرائٹیریا بنا دیا ہے اچھے اور برے کا، کہ ایک اچھا ایک اپیرنس کیسی ہونی چاہیے اور ایک بری اپیرنس یا خراب اپیرنس کیسی ہوتی ہے. تو اس میں یہ کہ ہمیں ایک نارم، جسے ہم کہتے ہیں نا، ایک نارم بنا دیا ہے. تو چونکہ اب موٹاپا ایک بیماری ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم ایک جس کا ویٹ بہت زیادہ ہے اس کو ہم کہیں کہ بھئی ایک نارمل انسان ہے، لیکن ہمیں اس کو ایک اسٹگما بھی نہیں بنانا چاہیے، اس کو ہمیں ایز اے ڈیزیز ٹریٹ کرنا چاہیے. بالکل. اور اس کے لیے ایک اویئرنیس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ جس طرح ہم، اگر کوئی ڈائبٹیز کسی کو ہو یا بلڈ پریشر کسی کا زیادہ ہو، تو اس کو بھی ہم ایک اسٹگما اس پہ ہم نہیں لگا دیتے، لیکن چونکہ اس میں ایک اپیرنس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے ایک اپیرنس کے ساتھ، تو اس لیے وہ چیز جو ہے اتنی نوٹس نہیں ہوتی. لیکن اس میں چونکہ موٹاپے میں ایک اپیرنس کا تعلق ہے تو اس کو ہم ایک اسٹگمے کے ساتھ، تو اس میں پھر میں یہی کہوں گی کہ آپ کے ایک جو لوگ ہیں سارے، جس ایک گھر کا ایک انوائرمنٹ ہے، اس میں ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ ایک اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں. ایک جس میں نے ایمپتھی کی بات کی، وہ ہم لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ اٹس ناٹ دیئر فالٹ. اپنے آپ کو یہ کہنا کہ بھئی یہ میرا قصور ہے کہ میں یہ ایسے کر رہی ہوں، لیکن ان کو یہ ایک میسج دینا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو میک اے چینج. ان کو ایک ہوپ دینا کہ اگر یہ کہ وزن بڑھ گیا ہے تو وزن کم بھی ہو سکتا ہے، اور اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. بہت بہت شکریہ آپ کا. بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ دو ایسپیکٹ سے اگر ہم اپنے ویٹ مینجمنٹ کو دیکھیں، ایک یہ ہے کہ میرا ریلیشن شپ اپنے ساتھ کیا ہے، میں اپنی باڈی کے ساتھ کتنی ویل کنیکٹڈ ہوں کہ مجھے سمجھ آئے کہ میرے جسم کی کیا ضروریات ہیں، مجھے اپنے آپ کو کیسے ہیلدی رکھنا ہے، اور میرا ریلیشن شپ ود فوڈ کیسا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو میں کام کروں. تو یہ تو مجھے اپنے لیے کرنا ہے. اور جہاں تک باقی لوگوں کی بات ہے، اگر ہم ارد گرد اپنے ماحول کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ لوگ ہم ایز اے پرسن دیکھیں، اور ہم بھی انہی لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں جو ہمیں پرسن دیکھیں، بجائے اس کے کہ وہ ہمارے وزن سے ہمیں ڈیفائن کریں، چاہے وہ وزن زیادہ ہے یا کم ہے. تو جب ہم اس طرح کا ایک ہیلدی سینیریو کریٹ کرتے ہیں، اسی سے پھر زندگی میں آسانی بھی آتی ہے، انسان ریلیکس بھی ہوتا ہے اور اپنے اس فوکس پہ جو صحت کے لیے ہونا چاہیے اس کو حاصل کر پاتا ہے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.